بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں 17 رمضان المبارک، یہ بڑی اہم تاریخ ہے۔ اس میں واقعہ بدر ہوا، غزوہ بدر، جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس تاریخ کے حوالے سے اور بھی بہت سے واقعات، خاص طور پر ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، بعض لوگ 18 بتاتے ہیں، بعض 17، بہرحال مشہور 17۔ ہم تو ان ہستیوں کا جب بھی نام لیں، ذکر کریں، سعادت ہے۔ اللہ تعالی اصحاب بدر کا صدقہ، ام المومنین کا صدقہ، تمام مسلمانان عالم، تمام اہل ایمان پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کے حق میں خیر فرمائے۔ آمین۔ آپ تمام حضرات اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو بارہا سوال بھیجنے کے باوجود یہ محسوس ہو کہ آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوال ہم تک پہنچا ہی نہ ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ یہ بات میں ہر نشست سے پہلے بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے دوران نشست، اور وہ کامنٹ کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سوالات اب تک شامل کیوں نہ کیے گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کامنٹ آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ اگر کامنٹ کے متن میں اس کو کوئی مشکوک لفظ نظر آئے، تو اگر آپ کو بارہا یہ محسوس ہو کہ سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یا تو کہ کامنٹ کے جو متن ہے اس میں سوال، اس میں الفاظ کی کوئی تبدیلی کے ساتھ آپ اپنا سوال دوبارہ بھیجیے، یا پھر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ کے پاس، آپ اس پر اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ گزشتہ نشست سے لے کر اب تک واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال حسنین صاحب کا: امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر پڑھ بھی لی تو کیا یہ باعث گناہ تو نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، وعدہ کیا تھا ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ 2 نشستیں میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، مزید ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں: فقہ اربع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان بزرگوں کے پاس، ائمہ مجتہدین کے پاس، ان اماموں کے پاس قرآن و حدیث تھا سامنے۔ زمانہ کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کچھ باتیں شروع میں کی سکھانے کے لیے، پھر بعد میں منع کر دیا، جیسے رفع یدین، آمین وغیرہ کے۔ اس حوالے سے ہمارے علماء نے برسوں بہت کچھ تحریر کیا، بیان کیا۔ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب انوار رسالت موجود ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ یہ مسائل جو ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یہ بھی حدیث شریف موجود ہے۔ تو امام چونکہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا پڑھنا مقتدی جو ہے، مقتدی یہ جان لے کہ امام کا پڑھنا ان کا پڑھنا ہو گیا۔ تو ہم امام کے پیچھے جس کو فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ نہیں کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فاتحہ کے بغیر تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے، تو یاد رہے ہم امام کے پیچھے جب ہو گئے تو اب اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہو گیا۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا بھی تھا۔ امام صاحب جب مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے گھیر لیا ان کو، چاروں طرف سے مختلف لوگ کھڑے ہو گئے، شور ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا اس طرح تو کسی کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اندر ایک آدمی ایسا چن لو جس کی بات تمہاری بات ہو، وہ تمہارا نمائندہ بن کے بات کرے، تاکہ سب سن بھی سکیں اور سمجھ بھی آ سکے۔ لوگوں نے بھی کہا واقعی بات ہے، اس طرح تو شور میں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنے اندر جس کو چننا تھا چن لیا کہ اس کی بات ہماری بات۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا، امام صاحب نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، تم نے ایک نمائندہ چن لیا ہے نا، یہ اس کی بات تمہاری بات، تو ہم امام کو آگے کر دیتے ہیں کہ اس کی بات ہماری بات، آخر میں سب آمین کہہ دیتے ہیں کہ یہی بات ہے ہماری۔ تاہم اس حوالے سے مزید احادیث دیکھنی ہو تو انوار رسالت دیکھ لیجئے۔ اگر کسی شخص نے فاتحہ اس کے یہ جس طرح پوچھا گیا کہ پڑھ لی ہے، تو اب اس نے تکرار کی ہے، کیونکہ امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا تھا، اس نے تکرار کی ہے تو اس کو تکرار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال، انہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کال بھیجا اور انہوں نے بولا ہے کہ اسے آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے۔ وہ کال کچھ یوں ہے کہ جب اللہ کسی جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور دل میں خواہشات اور آرزوؤں کے جو بڑے بڑے امراء بیٹھے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ پھر اس بستی کے اجڑنے کے بعد وہ خود اس میں آباد ہو جاتا ہے، اور یہ بستی اثر نو آباد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر یہ ان کا قول ہے تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مراد اللہ کا جسم نہیں، اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے، پھر اس سے خواہشات کے بت ہوتے ہیں، خواہشات کو آپ بہت مضبوط کر لیتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں پھر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی رہتی ہے، اس کا ذکر ہی رہتا ہے، اس کی محبت ہی رہتی ہے۔ یہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم جسمانیات والا تصور نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں صفائی ہو جاتی ہے پھر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کے جلوے، کیونکہ قلب المؤمن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف وہ جگہ جب بنا لیتا ہے تو پھر دوسری چیزیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دل مرکز نور بن جاتا ہے۔ اصل میں لوگوں نے ابھی تک بہت سی باتوں کو سمجھا نہیں۔ یہ جو روح ہے نا، یہ اس کی حقیقت کو یا اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارے پاس جسم ہے، جسم میں دماغ کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوچتا بھی ہے،
اس میں خیالات اور فکر اور یہ اور وہ کہ جی ہڈیوں کے گودے سے تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ روح کو بھی تو سمجھیں، اور روح کا مقام ہے دل۔ تو یہ روحانی سلسلہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، روح اللہ کا امر اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ دل ہے۔ تو جس کا دل درست اس کا پورا معاملہ درست، جس کا دل درست نہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ہے، اور اولیاء کے پاس لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ قلب کی صفائی ہو جائے، قلب جاری ہو جائے، قلب سے کثافتیں، غلاظتیں، آلودگیاں نکل جائیں، خواہشات نفس جو غلط ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرتے رہو رہ جائے اللہ، تم نہ رہو، پھر وہ بات یہ ذرا ایک خاص کیفیت ہے، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کسی کی میت ہو جائے تو وہاں جو دانے پڑے جاتے ہیں تسبیح کی صورت میں اور پھر چنے تقسیم کیے جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، کیا یہ سنت ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں ایصال ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ ایصال ثواب کے کوئی نیکی کر کے دوسروں کو ثواب بخشنا، کہ جو ثواب مجھے ملا ہے میں اوروں کو بھی بخش دوں، میرے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، جتنوں کو بخشوں ان کو پہنچتا ہے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اس میں کچھ طریقے، کچھ رسمیں لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے بنا لی کہ بکھرے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو باتیں کریں گے، اور اگر ان کو کوئی کام نہیں دیا جائے گا تو وہ ان کا بیٹھنا، تو انہوں نے یہ رکھ دیا توجہ بٹانے کے لیے۔ وہ جو چنے ہیں وہ اصل مقصد یہ ہے چنے رکھ دیے جائیں، کوئی اور چیز رکھ دی جائے کہ غربا، مساکین، ناداروں میں تقسیم کیے جائیں۔ کوئی غنی بھی کھاتا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقصد ایسے موقعوں پر ان لوگوں کو پہنچانا جن کو نہیں ملتا، تو انہی سے تو ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کو پہنچے گا تو فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا بھی چکھ لیتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن مستحق لوگوں کا حق ہے۔ تو یہ چنے وغیرہ جو یہ دانے رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں بلکہ بیٹھ کے پڑھیں، تو یہ اس لیے ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ کہیں آپ کی جی سنت، تو بہت سے طریقے، بہت سی چیزیں اس وقت اس طرح عام نہیں تھیں، لیکن یہ کہ شریعت میں ہر وہ کام جس کو مسلمان بہتر سمجھے، ما رآہ المسلمون حسن فہو حسن، حدیث شریف موجود ہے، تو بہت سے طریقے لوگوں کے لیے سہولت کے نکالے گئے، اور وہ کسی شرعی بات کے خلاف بھی نہیں ہے، ان میں اضافہ بھی نہیں ہے، تو ان کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر خاتون فیس بک لائیو ویڈیو کے ذریعے بیچتی ہے چیزیں لیکن خود کو چھپا لیتی ہے، لیکن صرف اس کی آواز آ رہی ہو، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ کوئی جائز کام کر رہی ہے، جائز تجارت کر رہی ہے، کر سکتی ہے، مطلب چیز بھی جائز ہو، طریقہ بھی جائز ہو، اس میں حرام کی کوئی آمیزش مکسنگ نہ ہو، کر سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بلند آواز سے نعت خوانی اور درود و سلام پڑھنا، یہ کیسا عمل ہے؟ کچھ لوگوں نے میرے دیکھنے میں آیا، مجھے دکھایا بھی گیا، 12 ربیع الاول کے موقع پر خاص طور پر کچھ لوگ پہنچے، انہوں نے نعرے بازی کی بلند آواز سے وہاں پر۔ کیا یہ اظہار عشق ہے؟ اگر آپ نے ادب نہیں سیکھا، آپ شاید یہ سمجھے کہ وہاں پر نعرے لگانا منع ہے، تو آپ نے نعرے لگا کر کوئی ان کو پتہ نہیں کیا جتا دیا، یا آپ نے اپنی طرح سے محفلیں سجا کے ان کو پتہ نہیں کوئی احساس دلا دیا۔ معاف کیجیے گا، یہ ادب نہیں ہے۔ اس بارگاہ کا اگر ادب نہیں ہے تو وہاں پر پھر آپ نے کچھ نہیں پایا۔ وہاں جا کے نعرے لگانا یا بلند آواز سے اس طرح روضہ رسول کے سامنے، قرآن کی آیات موجود ہیں، سورہ حجرات پڑھے، صحابہ سے زیادہ کون تھا ادب والا؟ تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، عشق رسول کے تقاضوں کو سمجھیے۔ بلا شبہ
سلام پڑھنا کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کے بہت اچھی بات ہے، نعت خوانی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور ہم لوگ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نعت خوان حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں بالعموم. تو ادب سیکھنا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ وہاں جا کے نعرے لگائے جائیں یا اس طرح کیا جائے. ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال کہ کیا ہمیں اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم ایسے پرفیوم اسپرے یا کاسمیٹکس یا پھر باڈی کریمز وغیرہ استعمال کریں جس میں الکوہل وغیرہ ہو، اور ادویات کے حوالے سے کیا احکام ہے؟ یہ جو ابراہیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، ان کی وہاں علماء سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، سوازی لینڈ میں ہوتے ہیں یہ، تو ان سے پوچھ لیتے. بہرحال میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں، جتنے بھی آپ کی کولڈ ڈرنکس ہیں، آپ کے پرفیوم ہیں، اور یہ جو ہومیوپیتھک آپ کی دوائیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بہت سے اور کھانے پینے کی چیزیں، ان میں جو خوشبو ہے وہ الکوہل سے بنائی جاتی ہے. وہ الکوہل کس سے بنایا گیا ہے؟ وہ مختلف کیمیکلز سے بھی بنتا ہے، غلط چیزوں سے بھی بنتا ہے. ایک بہت بڑا ڈرم، سمجھیں کہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ وہ 1000 لیٹر کا ہے، بہت بڑا ڈرم ہے. اس میں انہوں نے الکوہل جو ڈالا ہے وہ 8%، 8%، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہ 8% ڈالا ہے. لازمی بات ہے وہ ڈرم کا پورا حساب رکھ کے اتنا ڈالا ہے. آپ کے پاس جو شیشی آئی اس میں تو صرف اس کا تھوڑا سا اثر ہوگا، پورے 8% تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پورے 1000 لیٹر میں ہے. آپ کے پاس تو کوئی 1-2 ملی لیٹر آیا ہے. تو یہ اس حوالے سے علماء نے بہت وضاحت کی ہے. مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی لکھا ہے بہت سے. تو 8% تک وہ، لیکن اب الکوہل کیمیکل سے بھی بنتا ہے، تو ہمیں اگر اس چیز کی واقعی ضرورت ہے تب تو استعمال کریں، ورنہ اس کا بدل موجود ہے. خالص عطر، جس کو آپ عطر بولتے ہیں، عطر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو سہولت چاہیے، اسپرے والے یہ مختلف ناموں سے بنے ہوئے ہیں، تو ان میں اگر کوئی ایسی اس حد تک نہیں ہے چیز تو اس کا لگانا جائز ہوگا، اور وہ اڑ جاتا ہے فوراً. جو اسپرے ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، جس میں یہ الکوہل بھی ہوتا ہے یہ بھی اڑ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جسم پہ نہ لگے، کپڑوں پہ لگا ہے تو وہ اڑ جائے گا. اچھا، اب آپ اتنی بات پوچھ رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ نے کورونا میں سینیٹائزر یوز کیا یا نہیں کیا؟ اس سینیٹائزر میں کتنے % الکوہل ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ اس میں تو 8% ہوگا یا تھوڑا سا ہوگا، اس میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے وہ بھی یوز کیا، ہاتھوں پہ بھی لگایا آپ نے، اور جہاں دل چاہا جہاں باڈی پہ لگایا. اس کے بعد آپ نماز پڑھنے بھی گئے، بلکہ نماز کے لیے جانے پہ مسجد کے دروازوں پہ رکھا گیا. تو یاد رہے، ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے پرفیوم وغیرہ ہیں ان کی بجائے خالص عطر استعمال کریں، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے حوالے سے بھی دواؤں کے اور دوسرے میں نے آپ کو بتا دیا. اگلا سوال فضا خان صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میری نظر سے اکثر یہ بات گزری ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی عمر کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ انگوٹھے چوسنے کی ان کی عادت ہوتی ہے. روزے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر لعاب بن گیا ہے منہ میں تو اس کو تھوک دے. اگر وہ کسی کو منہ میں انگلی رکھنے، انگوٹھا رکھنے کی عادت ہے اور لعاب بن گیا ہے، یعنی اسپٹ جمع ہو گئی ہے، تو اس کو تھوک دے. یعنی اگر ویسے بھی کوئی منہ میں لعاب جمع کرے تو وہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو اپنے آپ کو روکنے کے لیے کوئی اور ایسی چیز کہ وہ روزے کی حالت میں اس سے رکیں، ہاتھ باندھ لیں، ہاتھ پہ کپڑا باندھ لیں، یاد رہے ان کو روزہ، تاکہ احتیاط کریں. ثاقب رضوان صاحب کا سوال بنگلہ دیش سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر مجھے یہ شبہ ہو کہ میں پاک نہیں ہوں تو کیا نماز پر کچھ اثر آئے گا؟ شبے پہ بات نہیں ہوتی ہے.
شک شبے میں نہیں پڑھنا ہے، یقینی طور پر کنفرم ہونا ہے، یہ وہم وغیرہ غلط باتیں ہیں۔ اگر آپ کو شبہ ہے آپ تسلی کر لیں، آپ دوبارہ تازہ وضو کر لیں، لیکن یہ کہ صرف شبے کی بنیاد پر نہیں۔ اگلا سوال شہزاد علی صاحب کا، سورہ ملک کی تلاوت مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر پر پڑھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ کس وقت پڑھی جاتی ہے یہ بھی تو بتائیں نا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مسجد میں کس وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ ویسے کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کرنے والوں کے پاس 100 بہانے ہیں، لیکن ایسے وقت میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہے، نماز کے علاوہ تلاوت ہو رہی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں طرف خیال رکھنا چاہیے، اعتراض کرنے والوں کو بھی نہیں چاہیے کہ ایسا اعتراض کریں، اور جو اس وقت پڑھتے ہیں جب کہ لوگ نمازی ہیں تو آواز ہلکی کر لیں یا کوئی ایسا کر لیں کہ لازمی بات ہے اس کا نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو یا کوئی جلسہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو دونوں طرف سے احتیاط کرنی چاہیے، خام خواہ فتنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد علی صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کیا ویسے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ایام تشریق میں لوگ تکبیریں پڑھتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ 4 دن جو لوگ 9 کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ اس وقت کیا ہے؟ تو اعتراض کرنے والے بھی اور دوسرے بھی دونوں کوئی بہترین اپنا سہولت کے لیے آسان طریقہ نکالیں۔ محمد علی صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کیا کسی صحیح العقیدہ شخص کا کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جس کے عقائد میں رفض ہو، کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کسی بد عقیدہ کو جس کے عقیدوں میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے یا گستاخی بے ادبی پائی جائے، اس کو زکوٰۃ فطرہ دینے سے ہرگز ادا نہیں ہوگا، اور ایسے کو دینا جان بوجھ کر یہ گناہ ہوگا، کیونکہ آپ اس کو دے رہے ہیں جو وفادار نہیں ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے پیاروں کا وفادار نہیں ہے، تو ایسا شخص، اس کے لیے ہم رحمت نہیں کر سکتے جب تک وہ توبہ نہ کرے، یعنی مہربانی نہیں کر سکتے۔ حسنین علی صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کچھ علماء سے یہ سنا ہے کہ اللہ نے ہر کام ہر شخص کے لیے مختص کر دیا ہے، چاہے وہ ثواب کا کام ہو چاہے گناہ کا، انسان مجبور محض ہے، اس کا کیا کیا دلیل دی ہے؟ کس نے بات کی ہے؟ یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے، ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو، ان کے ایمان کو بگاڑنا ہے۔ قرآن واضح طور پر کر رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے بندوں نے جو کچھ کرنا تھا اللہ نے ذاتی علم سے لکھ دیا، مگر میں اور آپ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اپنے ارادے سے۔ ہمیں ارادے کی قوت بھی دی گئی، اختیار بھی دیا گیا، اس کے لیے رہنمائی بھی کی گئی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ہم تو کرتے ہیں اپنے ارادے سے۔ اسی ارادے کے استعمال پر جزا اور سزا ہے۔ جو کہتے ہیں مجبور محض ہے، وہ اتنی بات کر کیسے رہے ہیں؟ اگر وہ مجبور محض ہے تو اتنی بات اس نے کر کیسے دی؟ یہ جو بات کی ہے اس نے کہ انسان مجبور محض ہے، یہ بات اس نے کیسے کر دی؟ اس کو کوئی نہ کوئی اپنے ارادے کو استعمال کیا، اپنی قوت کو استعمال کیا۔ اگر وہ مجبور محض ہے تو بول کیسے گیا؟ تو یہ لوگ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے کہنے میں نہیں آنا۔ انڈیا سے محمد صدام حسین صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے، اگر معتکف پر غسل فرض نہیں ہوا تو کیا وہ 10 دن تک غسل نہیں کر سکتا؟ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بلا عذر شرعی نکلنا جائز
نہیں معتکف کے لیے جو اعتکاف کر رہا ہے، صرف نہانے کے لیے نہیں نکلے گا۔ ہاں واش روم جاتا ہے تو جاتے ہوئے وہاں پر وہ اگر غسل بھی کر لیتا ہے تو کر لے، لیکن صرف ہاں احتلام ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو جانا ہوگا، لیکن بغیر اس کے صرف غسل کے لیے نہ نکلے۔ جا رہا ہے وہاں پر پانی کا انتظام ہے، غسل بھی کر لے گا، لیکن میں نے بتا دیا نا صرف غسل کے لیے اس کو مسجد سے باہر نہیں جانا ہے۔ عبید وقاص صاحب کا سوال کہ کیا اگر بچوں سے والدین کی زندگی ہی میں کوئی غلطی ہو جائے اور وہ ناراضی کی حالت میں اس دنیا سے جائیں تو کیا اگر اولاد بعد میں معافی چاہے ان کی قبر پر جا کے تو کیا وہ معاف کر سکتے ہیں بعد میں؟ جی ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، جتنی ان کو ناراض کیا اتنی ان کے لیے نیکی کریں، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو وہ ادا کریں۔ اس بارے میں بھی تمام معلومات ہمارے دین نے ہم کو فراہم کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فراہم نہ کی ہوں، تاہم ہم سے جو بھی نیکی ہو سکتی ہے کر کے ان کی روح کو راضی کرنا چاہیے۔ ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک کی رات کو دعائے جمیلہ ادا پڑھنا کیا یہ سنت ہے؟ نہیں جی، سنت کا لفظ جب کہتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوچھ رہے ہیں، صحابہ کی سنت پوچھ رہے ہیں، صوفیاء کی سنت۔ سنت کے معنی طریقہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوگی صحیح روایات کے مطابق ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اگر صحیح روایات کا نہیں ذکر لیکن چیز جائز ہے، اولیاء نے بتائی ہے، مسلمان اس کو پسند کرتے ہیں، پڑھنا جائز ہوگا، لیکن سنت کہنے کے لیے ہمیں ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال عبداللہ نقشبندی صاحب کا، بد عقیدہ یا غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ جی کوئی بھی شخص جو مسلمان نہیں ہے یا عقیدے میں درست نہیں ہے، وہ اگر آپ کو سلام کرے تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم اتنا کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں، صرف وعلیکم۔ مسلم شریف میں ریاض الصالحین میں حدیث موجود ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں، جو ان کا سچا پیروکار نہیں، ہم اس پہ رحمت کیسے بھیجیں گے، سلامتی کیسے بھیجیں گے؟ آپ کو کسی سے اختلاف ہو جائے، آپ اس کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے پیاروں کا وفادار نہیں ہے تو اس پہ ہم سلامتی نہیں بھیجیں گے۔ تو جواب میں صرف وعلیکم، لیکن آپ خود سے ان کو السلام علیکم نہیں کہیں گے، وہ اگر کہیں گے تو آپ نے وعلیکم کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ تراویح کے دوران قاعدہ آخرہ میں اگر امام سلام پھیر دے اور مقتدی دعا نہ پڑھ سکا ہو تو اب کیا کیا جائے گا؟ تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھ لیا، اب آپ نے اس کے بعد آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، امام تیزی سے پڑھ گیا ہے، تشہد آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اس نے سلام پھیرنا ہے تو آپ سلام پھیریں گے اس کے ساتھ۔ اگر تشہد پورا نہیں کیا تو وہ آپ پورا کر کے سلام پھیریں گے۔ سائمہ شیخ صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ ان کے ایک رشتہ دار ہیں، ان کا عقیدہ تو درست نہیں ہے لیکن وہ ہر رمضان میں ہم سب سے، تمام رشتہ داروں سے رقم اکٹھی کرتے ہیں اور مستحقین تک اس کا راشن پہنچاتے ہیں، تو کیا اب ان کو پیسے دینا جائز ہے؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ جی ہم خود کرتے ہیں، ختم ہوئی بات۔ جب آپ خود نہیں کر رہے ہیں، وہ اگر کر کے مستحقین کو دیتے ہیں اور آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ وہ خود تو استعمال نہیں کر رہے لیکن وہ دے رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کریں گے، خود کریں گے۔ جنید علی صاحب کا سوال کہ سفر کتنا ہو تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے؟ جی سفر کی جو شرط ہے وہ روزے کے لیے وہی ہے جو نماز کے لیے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے ساتھ ہی کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر. اس زمانے میں نہ کوئی دکانیں تھیں، نہ کوئی آبادیاں تھیں، جنگل کا سفر ویران. اب آپ کو ہر طرف سے سہولتیں موجود ہیں، سفر آسان ہو گیا. تو آپ رکھ سکتے ہوں تو رکھیں، نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے پاس عذر ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ دوسروں کے سامنے تو کھا پی نہیں سکتے. احترام رمضان بھی تو ضروری ہے نا. تو چھپ کر آپ نے کھانا پینا ہے تو صرف 2-1 گلاس پانی کے لیے. ہاں اگر آپ مریض بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور سفر بھی ہے تو رعایت رخصت ہے، مگر کوشش کریں کہ چھوٹا تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں اگر کوئی سخت سفر ہے، لمبا سفر ہے اور دشواری ہے تو پھر آپ رخصت پہ عمل کر لیں. اریبہ نسیم صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں دفن ہوں گے؟ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے ابھی؟ میں نے ابھی جو ریکارڈ کرایا تھا اس میں بھی بتایا تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، نکاح کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے. یہ بات ہماری کتابوں میں موجود ہے. اب وہ اسی حجرے میں ہوں، اس کے ساتھ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اسی حجرے کے اندر اس کے ساتھ ہی جگہ موجود ہے، وہاں دفن ہوں گے. ذیشان صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر قضا نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کیا بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں آپ صرف نماز کے لیے کیوں رعایت چاہ رہے ہیں؟ باقی چیزوں کے لیے کیوں نہیں؟ جو چیزیں آپ کی دوسری باقی رہتی ہیں ان میں آپ اس طرح کی رعایت ڈھونڈتے ہیں، وہاں تو آپ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. تو اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے. صرف فرض، آپ نے فرض اور واجب بھی تو قضا کرنے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں جناب 1000 نمازیں کرنی ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ ہو. تو جتنی سہولت سے روزانہ کر سکیں کھڑے ہو کے ہی کریں. ہاں اگر آپ کے اندر تھکن آ گئی ہے، عمر بڑھ گئی ہے تو نماز کھڑے ہو کر شروع کریں. اس کے بعد اگر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. اسلام آباد سے عائشہ صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر روزے کے دوران ایام مخصوصہ شروع ہو جائیں تو اس روزے کی قضا واجب ہو جائے گی کیا؟ جی وہ جتنا اسی وقت روزہ تو ٹوٹ گیا نا. جس وقت آپ کو وہ حالت شروع ہوئی روزہ ٹوٹ گیا، مگر آپ نے اس کے بعد روزہ جو، اگر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دینا ہے. اگر آپ اسی طرح رہتی ہیں جس طرح لوگ روزے میں رہتے ہیں اور چھپ کے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اور بات ہے. تو وہ تمام روزے آپ کو بعد میں قضا کرنے ہیں. جتنے روزے آپ ان ایام میں رہی ہیں وہ آپ نے بعد میں قضا کرنے ہیں. یہاں ایک مسئلہ کر دوں، خواتین سن لیں کہ کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. بعض خواتین دوسرے دن یا تیسرے دن ان کا وہ سلسلہ خون کے بہاؤ کا ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتی نہیں جی ہم 10 دن تک فارغ ہیں. ایسی بات نہیں. آپ کا خون آنا بند ہو گیا ہے بالکل، تو آپ فوراً غسل کریں گی اور نماز شروع کریں گی. ہاں اسپاٹنگ ہوتی ہے، اسپاٹنگ وقفے سے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹائم شمار ہوگا. لیکن یہ کہ ایک قطرہ ہوئی اور اس کے بعد اگلے دن جا کے کہیں تو وہ بھی شمار نہیں ہوگی. آپ اس میں پاک ہو کے نماز پڑھیں. غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز میں دیر سے شامل ہوا، مثال کے طور پر 5ویں رکعت میں 4 رکعت ادا کرنے کے بعد، تو جو 4 رکعت نکل گئی ہے اس کو دہرانا کیا لازم ہے گنتی پوری کرنے کے لیے؟ پڑھے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کو ہلکا نہ سمجھے. پڑھے تو اچھا ہے، اگر کبھی نہیں پڑھی ہے تو اللہ سے معافی چاہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے کو 40 قدم کندھا دے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ آج کل بسوں میں جاتے ہیں. جی ہجوم بہت ہوتا ہے تو مشکل سے بمشکل 1 یا 2 قدم مل پاتے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ جی آپ جتنا ہے، لازمی بات ہے، بس قبرستان کے اندر نہیں جاتی ہے، وہاں سے آگے چلنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو مل کے جتنے قدم ہو جائیں. یہ اصل مسئلہ تھا ترغیب دینے کا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں. تو
تو یہ اس کے لیے آپ جائیں گے، کوئی آپ کے لیے آئے گا، تو جتنا ہو سکے اس میں شرکت کرنا، تدفین تک شامل رہنا، یہ سارا آپ کا عمل جتنا ہے یہ ثواب کا باعث ہوگا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبرستان گیا تھا، وہاں قبرستان میں قبر کی تیاری کے وقت میں وہاں لیٹا تھا قبر کے اندر تیاری کے وقت، تو اس وقت پہلے تو بہت اچھا محسوس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کسی اور رشتہ دار کی قبر کی تیاری کے وقت جب دوبارہ لیٹا تو بہت بے چینی محسوس ہوئی۔ اب اس وجہ سے اس احوال سے مجھے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہلے کسی کی قبر ہو، کیونکہ گورکن آج کل قبرستان بھی کاروبار بنا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اب جناب قبریں بھی بکتی ہیں، خالی کر کے دوسرے کو دفنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کیا، آپ کچھ دن اذان کہیں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ قبر میں لیٹنا کیا درست ہے؟ نہیں، جان بوجھ کے نہیں، ویسے چیک کرنے کے لیے اگر لیٹے ہیں کہ جی جگہ درست ہے یا نہیں، ورنہ خام خواہ اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے۔ واہ کینٹ سے سید شہباز بخاری صاحب کا سوال کہ نکاح کرنا کن صورتوں میں مکروہ تحریمہ ہو جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھا سوال کو۔ کون سی ایسی حالت ہے آپ کی اس حالت میں آپ نہ کریں، یہی مراد ہے؟ جی اب اس میں مجھے اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں رہا کون سی ایسی حالت ہوگی۔ مثال کے طور پر مکروہ تحریم بعض صورتوں میں حرام بھی ہو جاتا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس صورت کو میں اس وقت معافی چاہتا ہوں، میرا ذہن ادھر نہیں جا رہا۔ ان کا اگلا سوال کہ نکاح کے وقت جس طریقے سے لڑکی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہیز وغیرہ کی پابندیاں جو ان پر لگائی جاتی ہیں، لڑکے والوں پر بھی جو چند ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں ہمیں ہمارے معاشرے کی طرف سے، وہ یہ کہ ان کے لڑکی والوں کو جوڑے دینا اور تحائف وغیرہ دینا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی؟ محبت سے ایک دوسرے کو کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے دینا اور بات ہے، اس کو لازم کر لینا اور بات۔ یہ جو جہیز اور اس وقت لین دین کی جو رسمیں، یہ غیر اسلامی ہیں سوائے مہر کے۔ باقی محبت سے کوئی ایک دوسرے کو تحفہ دیتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ لازم کر لینا کہ جس نے تحفہ نہیں دیا، یا تم آئے تم تو کچھ لائے نہیں، تم نے کوئی اس کو تانا دینا، یا کم دیا ہے تو اس کو کچھ کہنا، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جتنی آپ کے پروگرام ہیں کہ جی مہندی والے دن یہ لانا ہے اور شادی والے دن یہ لانا ہے اور ولیمے، یہ ساری غیر اسلامی باتیں ہیں۔ اسلام نے بہت سستی شادی رکھی ہے، ہم نے غلط رسموں سے مہنگی کر لی ہے۔ کالپی انڈیا سے محمد حامد رضا صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کیا فرض نماز کی دعا میں شجرہ قادریہ پڑھ لیا گیا تو کیا دعا ہو جائے گی، یا صرف آیات یا صرف منقولہ دعاؤں سے ہی دعا مانگی جائے تو دعا ہوگی؟ یعنی فرض نماز کے بعد جی فوراً بعد۔ اگر جماعت میں مسجد میں ہے تو مختصر دعا ہونی چاہیے، جس فرض کے بعد مزید رکعت پڑھنی ہے۔ چنانچہ یہ دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنے الفاظ حدیث میں ہیں، درود شریف پڑھا جائے گا۔ تو فرض نماز کے بعد اگر بعد میں رکعتیں ہیں اور تو مختصر سی دعا، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جتنی چاہیں دعا کریں آپ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز مسجد میں ہے یا جماعت میں ہے تو ایسی فرض نماز جس کے بعد رکعت ہے، مختصر دعا، جب پوری نماز ہو جائے تو مفصل دعا کر لیں، لوگوں کی سہولت سے کر لیں۔ اگر آپ انفرادی طور پر ہیں، مفرد ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ فرض کے بعد اتنی لمبی دعا کریں کہ دوسری رکعت کے لیے ٹائم ایسا نہ ہو جائے جو اس کا ٹائم گزر جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد مختصر دعا اور پوری نماز کے بعد مفصل دعا کر لیں۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا عورت اپنا فطرانہ خود ادا کر سکتی ہے یا گھر کے سربراہ ہی کو ادا کرنا ہوگا پوری فیملی کا؟ جی، جس کے پاس جو صاحب نصاب ہے، اگر عورت صاحب نصاب ہے اور شوہر کہتا ہے تم خود ادا کرو، یا تو شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے کہ اس میں سے سب کا دے دو، اپنا بھی دے دو، یا وہ اس سے پوچھ لے کہ آپ دے رہے ہیں یا میں خود دوں، یہ ساری باتیں آسانی سے طے ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو دینا ہوگا، اور آپ کی کفالت میں اگر کوئی ہے تو وہ دے گا۔ گھر کا سربراہ اس کی کفالت میں ہے سب،
اب اگر بچے بالغ ہو گئے لیکن وہ دے سکتے ہیں تو وہ خود دیں گے، لیکن وہاں آپس میں بتا دیں کہ جی ہم دے رہے ہیں اپنا اپنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے۔ سوازی لینڈ سے صہیبہ منصور صاحبہ کا سوال وہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر جنازہ اٹھاتے وقت وہ بھاری محسوس ہو تو یہ ایک بری علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ایسی باتیں خود مفروضے کے طور پر لے کر لوگوں کے لیے بدگمانی نہ کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جی جنازے کی جو چارپائی ہوتی ہے یا جو ڈولی بنائی جاتی ہے وہ ذرا بھاری ہو، اور ہو سکتا ہے جس کی وفات ہوئی ہے اس کا وزن زیادہ ہو، تو اس طرح کی بدگمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے لیے، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ نماز کے لیے اگر جائے نماز لی جائے اور اس میں مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیا اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال 1-2 نشستیں پہلے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ میرے بھائی یہ جو جا نماز ہے نا، یہ مسلمان نہیں بنا رہے، یہ آج کل چائنا سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اب تو بنگلہ دیش میں پاکستان میں بننے لگ گئیں، پہلے باہر سے آتی تھیں، اس پہ لوگ ڈیزائن بنا لیتے تھے، یہ توغرا ہوتا تھا دیوار پہ لٹکانے کے لیے، تو وہ بالکل ڈٹو تو ہوتی نہیں تھی، اس وقت کمپیوٹر کا یہ سلسلہ نہیں تھا کہ ریئل فوٹو، وہ تھوڑی سی شباہت، لیکن اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ تو اب تو بہت سے چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، جہاں نماز جو ہے مصلی اتنا منقش یعنی ڈیکوریٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر توجہ رہے اور آپ کا دھیان جو ہے بجائے پڑھنے کے ان کے ڈیزائن میں چلا جائے۔ ہم نے بہت سی چیزیں اس طرح اپنے لیے کر لی ہیں، تاہم وہ اس کی ڈٹو فوٹو نہیں ہوتی، اور جان بوجھ کر کوئی اس لیے اس پہ پاؤں نہیں رکھتا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، تو احتیاط کریں، بہتر یہی ہے کہ اسے اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کا پاؤں آیا ہے تو اس نے جان بوجھ کر بے ادبی کی نیت سے نہیں رکھا، اور وہ اصلی فوٹو بھی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی ملتی جلتی ہوتی ہے، تو اس سے بھی احتیاط بہتر ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ٹوپی اگر پرانی ہو جائے تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ پرانی پھٹ گئی ہے تو بتائیں، جب تک وہ استعمال کے قابل ہے آپ استعمال کریں، بالکل پھٹ گئی ہے تو لازمی بات ہے آپ اس کو کچرے میں نہیں ڈالیں گے، گند میں نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کے ہاں بہت ہی دوسرے آپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا کوئی استعمال نکل آتا ہے، اس کو کسی اور طرح اگر استعمال کے قابل نہیں ہے تو اس کو کچرے میں نہ ڈالیں۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں پر دنیا بھر میں مظالم ہو رہے ہیں اور تمام جو مسلم امہ جو وہاں کے حکمران ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، اب ایک عام مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی آواز بلند کریں، ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں ظلم کو، روکیں نہیں روک سکتے ہاتھ سے، آواز بلند کریں، دعائیں کریں، ان کے لیے کچھ کریں۔ ہم لوگوں کی یہی بے حسی ہے کہ نہیں جی ان کا معاملہ ہے اور یہ تو روز کا کھیل ہے اور یوں ہے اور وہاں، اس طرح کی باتیں کر کے مجرم بنتے ہیں۔ باقی رہے مسلم حکمران، وہ نام کے حکمران ہیں، ان میں مسلمانوں والی بات کیا ہے دیکھا جائے تو، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ہاں جس کو اب لوگ جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یعنی سازش کے تحت نکالا گیا، اس نے 3 ساڑھے 3 سال اسلام کو کس طرح داغ لگائے ہیں میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، پھر بھی نہیں لوگ سمجھ رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہم سب مجرم ہیں من حیث القوم، ہم لوگ مسلمان نہیں رہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ وہاں پر فلسطین میں، کشمیر میں، ہندوستان میں کس طرح مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، کہاں ہیں سارے؟ وہ جو لبرلز ہوتے ہیں نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیس میں، اب وہ کہاں ہیں؟ کیا انسانیت کے لیے نہیں نکل رہے؟ وہ کہاں ہے؟ یہ ہیومن سوسائٹی کہاں ہے؟ اللہ تعالی ہدایت دے۔ باقی ہم سب کو جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے، آواز بلند کریں، اس کے لیے دنیا کے جو فورم ہیں ان تک آواز پہنچائیں، دعائیں کریں، ان کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ علی صاحب آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا، گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس پر مفصل کلام کیا ہے
اور ابھی جو جمعہ گزرا ابھی اس میں زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے اس عنوان پر علامہ صاحب نے پورا بیان کیا ہے. دونوں ویڈیوز موجود ہیں پیج پر، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال شاہ نواز صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء کا ذکر قرآن شریف میں نہ آنا، اس کی کیا حکمت ہے، اور کیا ہندوؤں اور پارسی قوم میں بھی اللہ کے نبی تشریف لائے؟ میں ایسے سوالوں پہ حیران ہوتا ہوں، کر کیسے لیتے ہیں؟ کیسے تصور کر لیا کہ کسی غیر مسلم کے بارے میں، قوم کے بارے میں اللہ کا نبی؟ تمام انبیاء کرام ایمان والے ہیں، بغیر کسی اس کے ایمان کے تصور کیسے کر لیا آپ نے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہندو قوموں کی طرف یا پارسیوں کی طرف، تو تمام علاقوں میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ قرآن میں ہے. جب تک اللہ نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، کسی قوم پر عذاب نہیں آیا. پہلے ان کو رہنمائی کا انتظام کیا، سمجھایا، جب لوگ سرکش ہوئے تب عذاب آئے ہیں. ہر جگہ پوری کائنات میں 7 برور اعظم ہے نا آپ کے، 7 کانٹیننٹس، سب جگہ بھیجے گئے ہیں اللہ. ہمیں ان کا ذکر معلوم ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اگر سب نبیوں کا ذکر نہیں کیا، کچھ کا خاص کیا، اس کی حکمت وہ جانتا ہے. اس علاقے کا خاص طور پر، باقی تمام علاقوں میں اللہ کی جہاں جہاں انسانی آبادی ہے وہاں پیغام پہنچا ہے. اب یہ کہ اس کی تاریخ محفوظ نہیں ہے وہ اور بات ہے. ڈیرہ بگٹی سے فاروق احمد صاحب کا سوال، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو، امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی ہو، اور وطر کیا اب جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کا سوال سکر سے علی رضا صاحب نے بھی کیا کہ اگر تراویح پڑھنا چاہیں لیکن فرض ابھی ادا نہ کیے ہوں، تب کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، اگر آپ مسجد میں گئے ہیں یا ایسی جگہ جہاں جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے اور آپ نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر آپ تراویح میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے فرض نہیں پڑھے، سنتیں نہیں پڑھی، تو آپ کو پہلے پڑھنے ہیں. اور اگر آپ نے اس میں کچھ رکعتیں آپ کی کم ہو گئیں، آپ وتر میں شامل ہو سکتے ہیں، وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر جو آپ کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں. لزبن پورچوگل سے تنیشا قادریہ صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ عشاء کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اگر وتر ادا نہ کیے ہوں تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ جی، آپ کے اوپر وہ رہیں گے، کیونکہ وتر واجب ہے. عشاء کی نماز تو ہو گئی، لیکن آپ نے فجر پڑھنے سے پہلے اگر آپ اٹھی ہیں سحری میں یا تہجد کے لیے، تو اس وقت آپ وتر پڑھ لیں. نہیں پڑھے ہیں تو وہ آپ پر قضا ہے، کیونکہ قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، وہ آپ پہ رہیں گے. یہ حنفیوں کے لیے ہے. مراد آباد انڈیا سے محمد نثار حسین صاحب کا سوال کہ تراویح میں اگر حافظ صاحب اس تیزی سے قرآن کریم پڑھیں کہ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو مقتدی کو، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کس کا مطالبہ ہے؟ نمازیوں کا ہی تو مطالبہ ہے کہ جلدی جلدی ہو. آپ ہی کے لیے جلدی وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ حروف صحیح ادا کر رہا ہے، مخارج کے ساتھ صحیح حروف ادا کر رہا ہے، اسپیڈ تیز ہے، حرج نہیں. لیکن حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہے، تو پھر اتنی تیز نہیں ہونا چاہیے. اور نمازی حضرات ہی جلدی کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہاں زیادہ تیز پڑھایا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی طرح تھوڑا سا اپنا مزاج دیکھیں کہ کس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، کس طرح سننا چاہیے. اچھا، یہی لوگ جب مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو وہاں آرام سے، وہاں پر کیونکہ وہ ایک پیج یعنی ایک صفحہ پڑھتے ہیں، 20 پیج کا ان کے ہاں پارہ ہوتا ہے، وہ ایک پیج پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے. یہ لوگ وہاں پر تو کچھ نہیں کہتے، اپنے ملک میں آ کے بہت اعتراض کرتے ہیں. تو ذرا اپنے مزاج کو درست کریں. منڈی بہاؤدین سے زاہدہ اشرف صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ خواتین کے لیے اعتکاف کے کیا احکام ہیں اور کیا کوئی مخصوص عبادات بھی ہیں؟ اگر کوئی عورت اعتکاف، یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے، کرنا چاہتی ہے،
تو وہ دیکھ لے کہ اس کی وجہ سے گھر والے تو پریشان نہیں ہو رہے، یا وہ گھر والوں سے ان کی چیزوں سے نکلنا چاہتی ہے اس لیے بیٹھنا چاہتی ہے، تو سہولت دیکھ لے، گھر کے کسی کمرے میں کوئی گوشہ، وہاں پر وہ پردہ لگا لے، پردے کے بغیر وہاں اس کونے میں بیٹھے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی نماز اس کی نہ جائے، روزہ شرط ہوگا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، روزہ اس کا نہ جائے، کوئی نماز نہ جائے، اور وہ وقت جو ہے وہ نیکی میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں گزارے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی گھر والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، باتیں نہیں ہو سکتی گھر کی، دنیا کی، ادھر ادھر کی نہیں، کوئی دین کی بات ہے یا وہ پڑھاتی ہے قرآن وغیرہ پڑھا سکتی ہے، باقی عبادات اس کو وہ ساری کرنی ہے۔ بس یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے میل جول چھوڑنا۔ روزے میں کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے، اعتکاف میں میل جول چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ نے اعتکاف کیا تو سارا دھیان اللہ کی طرف لگانا ہے۔ عاصم شیخ صاحب کا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیان میں ایک سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ولایت پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبضہ ہے، تو اس کو اب اس کی وضاحت بھی کر دیجیے اور یہ بھی بتا دیجیے کہ کسی اور کے سامنے اگر ثابت کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں۔ جی، مراد یہ ہے کہ ان کو ولیوں کا سردار بنایا گیا، ان کے بیانات موجود ہیں، مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں کوئی بھی ولی ہوگا ظہور مادی سے پہلے، جب تک غوث پاک کا فیض نہیں ہوگا، ان کی مہر نہیں لگے گی، اس کو ولایت کا منصب نہیں ملے گا۔ تو یہ مراد ہے اس سے، کیونکہ غوث پاک سب کے پیر بنائے گئے، ان کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، خود فرماتے ہیں وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، تو انہوں نے خود فرمایا ہے۔ تو چونکہ وہ ولایت محمدی کا فیضان ہے ان کے پاس، تو ان کا فیضان ہوگا تو ولایت کا منصب جو ہے وہ ثابت ہوگا، یہ مراد ہے، اس پر کسی سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ رتاب صاحبہ کا سوال وہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن اسکول کی بکس میں وہ نام لکھا ہوا ہے، تو اب اگر ریڈنگ کے دوران کلاس میں وہ غلطی اگر سے پڑھ لیا، پوچھا جائے کہ جی پرانا نام کیا تھا، کوئی اس طرح کا سوال آیا یا قرآن کی آیت کے حوالے سے آیا تو اور بات ہے، بلا ضرورت نہیں لیا جائے گا، بلا ضرورت کسی نے لیا تو اس کو توبہ کرنی ہوگی، یہ مراد ہے۔ تو اگر کسی نے یوں پوچھ لیا کہ پرانا نام کیا تھا، اول تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، پوچھ لیتا ہے تو اس طور پہ جواب دیا ہے نا، بغیر ضرورت کے تو نہیں لیا ہے، تو یہ معلوم ہو کہ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ باقی جو شاعری میں، گیت وغیرہ میں اس طرح لوگ کر لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ جودھ پور انڈیا سے محمد ایوب اشفاق صاحب کا سوال کہ کباڑ کے مال پر کیا زکوٰۃ ہے؟ جو کباڑی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مال اکٹھا کرتے ہیں، یہ تو اس پر سامان تجارت ہے یا نہیں ہے؟ مفت لیا ہے، انہوں نے مفت جمع کیا ہے، لازمی بات ہے، اونے پونے خریدا ہے تو وہ سامان تجارت ہے ان کا، اگر وہ اس کو نصاب کو پہنچے گا اس میں شامل ہوگا، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے لیا ہے انہوں نے۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ کسی کو تجوید میں بڑی پریشانی ہو اور پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بعض علاقوں کی وجہ سے کچھ اثر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو وہ اپنی کوشش سے صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یہ ہے کہ جی وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی کوشش کرے گا، اس سے زیادہ کیا وہ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ غسل کرتے وقت اگر کلی کرتے وقت دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہو اور اسے نکالنے پر خون نکلنے لگے تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو خون کو فوراً جناب آپ تھوکیں گے، کلی کر کے تھوکیں گے، اس کو تھوک میں مل کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو نکالنے کا طریقہ بھی ہے نا، آپ لوگ آج کل خلال کرنے کے لیے آپ نے پتہ نہیں پلاسٹک کی دوسری چیزیں لے لی ہیں جن سے نقصان ہوتا ہے، باریک سا تنکا ہو یا فلاس کیا جاتا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے، اور روزے کی حالت میں بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ بیٹی یا بہن کے پیسے میں کیا باپ یا بھائی کا بھی حق ہوتا ہے؟ بیٹی کے پیسے میں؟ کون سے پیسے میں؟ کمائی کے پیسے وغیرہ۔ اچھا، وہ ارننگ وومن ہے، خود کماتی ہے،
تو وہ گھر میں اگر سپورٹ کرتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے شوہر نہیں اس سے لے سکتا. ہاں وہ خود دیتی ہے گھر کے لیے، وہ اور بات ہے، شوہر بیوی کی کمائی نہیں مانگ سکتا. یہ ذہن میں رہے. باقی یہ ہے کہ وہ گھر کے لیے کما رہی ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو گھر والوں کے لیے کما رہی ہے، تو وہ اس سے کوئی زبردستی نہیں کریں اس پہ، وہ ایک محنت کر رہی ہے. دوسرا اس پہ کوئی فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالیں، لیکن وہ گھر کے لیے دے رہی ہے تو لازمی بات ہے سب کھا رہے ہیں، مجبور ہے. لیکن بھائی اگر سمجھدار بڑا ہو گیا تو وہ بہن کو کیوں کام کروا رہا ہے؟ خود کام کرے، اسے کہے کہ میں کما کے لاتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر فرمائشیں کریں اور یہ کریں. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. ام اون رضا صاحبہ کا سوال کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تو کیا خواتین اعتکاف کی حالت میں امور خانہ داری ادا کر سکتی ہیں؟ جی، اس کو اگر اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں تو پھر اعتکاف نہ کرے. البتہ کھانا اس کے پکانے والا کوئی اور نہیں ہے، اور گھر میں دوسروں نے بھی کھانا ہے تو وہ اپنے لیے پکا رہی ہے تو زیادہ پکا دے، وہ اور بات ہے. لیکن ان کو پروسنا سارا طریقہ وہ کرنا ہے تو پھر اعتکاف کیا ہوا. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ مرد کے لیے لال رنگ کا کپڑا پہننا کیا جائز ہے؟ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ. حضور نے پیور ریڈ یعنی بالکل سرخ اور پیور یلو بالکل زرد فرمایا یہ مرد کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے. لیکن بہتر جب نہیں ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی دھاریاں آ جائیں یا اس میں کوئی ٹیکسچر آ جائے. تو پیور ریڈ اور پیور یلو مرد اگر نہ پہنے تو بہتر ہے. مشتاق احمد صاحب، آپ نے امامت کے مسائل کے حوالے سے پوچھا، عقیدے کے حوالے سے. علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے اور پیج پر ویڈیو بھی موجود ہے امامت کے مسائل کے حوالے سے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال اشر چودھری صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ بغیر کسی پیسے کی شرط کے کیا تاش کے پتے کھیلے جا سکتے ہیں؟ شیطان کی کتاب کہا جاتا ہے اسے، کہا یہی جاتا ہے. وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. اس میں زبان سے غلط لفظ بھی نکلتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ اس کے اندر جو وقت گزاریں گے، لازمی بات ہے آپ کتنی چیزوں سے غافل ہوں گے. تو پیسوں کے ساتھ کھیلنا تو خالص جوا ہوگا، لیکن پیسوں کے بغیر کھیلنا ناپسندیدہ ہوگا، اچھی چیز نہیں ہے. وسیم قادری صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور اس کے بعد اب وہ لون لے لے تو کیا اب اس لون کی رقم کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا؟ اگر اس نے ابھی صاحب نصاب ہوا ہے اور زکوٰۃ اگلے سال دینی ہے تو درمیان میں جتنا اس نے پیسہ جس کا وہ مالک ہے وہ شمار کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ پچھلی زکوٰۃ دے چکا ہے، ابھی لی ہے، سال نہیں گزرا، تو پھر وہ اس کو کیسے شمار کرے گا؟ اور اگر لون سود پر لیا ہے تو پھر وہ جائز کہاں ہوا؟ اگلا سوال عمارہ حسن صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ بچوں کو نظر لگی ہے یا نہیں، نیز نظر اتارنے کا صحیح طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جی، جو لوگ مرچوں وغیرہ سے اس طرح کرتے ہیں مجھے وہ طریقے نہیں معلوم، وہ اگر کسی نے بتائیں آپ کر سکتی ہیں. میرے نزدیک سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں اور آخری دونوں قل یہ پڑھ لیے جائیں تو نظر دور ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ جی کچھ صدقہ کر سکتے ہیں کر دیں. جو عملیات کرتے ہیں وہ مرچیں پھیر کے وہ اس کو جلاتے ہیں، بو آ جائے نہ آ جائے، وہ آپ کرنا چاہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا. میں یہی پڑھ لیتا ہوں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور آخری دونوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. انشاءاللہ. مزمل مغل صاحب کا سوال کہ اگر نکاح ہو گیا ہو لیکن ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو تو کیا عورت اس سے پہلے ہی خلا لے سکتی ہے؟ پتہ نہیں ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا اور ہمارے مردوں کو کیا ہو گیا. یہ طلاق اور خلا کی باتیں اتنی بری سمجھی جاتی تھیں، اب لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے. تو کون سی ایسی نوبت آ گئی ہے کہ آپ کو خلا لینا پڑ گیا؟
آپ لوگوں نے یہ جو ٹیلی فون کا استعمال کیا ہوا ہے نا غلط، اس نے ساری مصیبتیں کی ہوئی ہیں. اتنی باتیں آپ لوگ پہلے کر لیتے ہیں، پھر بچتا کچھ نہیں ہے اور اسی میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم خلا کی نوبت آئی کیوں، وجہ کیا ہوئی. اور اگر یہ کہ وہ خلا لیتی ہے، وہ جب مرضی لے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ شوہر کا زبان سے کہنا یا دستخط کرنا ضروری ہے. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا اچھے اور برے ناموں کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ آپ کو کوئی غلط لفظ سے پکارے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اسی طرح ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تو برے نام رکھنے ہی نہیں چاہیے، بگڑے ہوئے نام رکھنے ہی نہیں چاہیے، ان سے پکارنا ہی نہیں چاہیے. مگر کتنی جگہوں پہ رواج ہے صحیح نام نہیں لینا، بگاڑ کے لینا ہے. تو بالکل اثر ہوتا ہے. غلط لفظ نہ پکارنے چاہیے، نہ اس طرح کے نام رکھنے چاہیے. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ اگر کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو کیا سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہوگا؟ جی اگر ضرورت ہے بیٹھ کے کھا لیا، گناہ نہیں ہے، لیکن ٹیک نہ لگائے، کیونکہ وہ حفظان صحت، یعنی آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں اور سنت میں بہت زیادہ اس کا خیال ہے. تو اگر آپ کو بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، مگر ٹیک نہ لگائیں. اور یہ ہے کہ اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن یہ کہ سنت طریقے میں ہمارے لیے زیادہ بھلائیاں ہیں، کوشش کریں اگر ویسا کر سکیں تو. محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ والدہ کے ماموں کی بیٹی سے کیا نکاح جائز ہے؟ والدہ کے ماموں کی بیٹی سے مجھے نہیں لگتا کہ نکاح منع ہے. آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ قبلہ رخ پاؤں کرنا اور اس طرف پھر پاؤں کر کے سونا، کیا یہ بے ادبی کے زمرے میں بالکل آئے گا؟ بے ادبی آتا ہے، اچھا نہیں ہے. محمد عمر صاحب کا سوال کہ اسلام میں سگریٹ پینے کے بارے میں کیا ہے کام؟ مکروہ ہے، منہ میں بو آئے گی، ماحول پراگندہ ہوگا، آپ جو دھواں چھوڑیں گے وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے. تو ویسے مکروہ ناپسندیدہ ہے. حقہ پینا جو ہے اسی طرح. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اگر جتنا ہو سکے کوئی بچ سکے بہتر ہے. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا بغیر ٹوپی نماز ادا کرنا جائز ہے؟ کوئی شخص ایسا وقت آ گیا اس کے پاس ٹوپی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پر انتظام بھی نہیں ہے، اس نے پڑھ لی، لیکن عادت کیوں بنا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی یا امامے کے نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے بغیر سر ڈھکے نماز نہیں پڑھی، اولیاء نے نہیں پڑھی. امامہ باندھ کے نماز پڑھنے پہ ثواب زیادہ بتایا گیا، تو ننگے سر کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ جہاں ڈیوٹی ہے وہاں پر ایک ایک بیج لگائیں گے، ایک ایک وہ جناب ان کی جو ضروری ہے، کیا چیزیں کہتے ہیں ان کو بیجز کے علاوہ، جو یونیفارم میں وردی میں ضروری ہوتی ہیں، وہ سب لگانی ہے. نہیں لگائیں گے فائن ہو جائے گا. وہاں تو نہیں کہتے کہ جی نہیں لگی ہے تو کیا ہوا. نماز کے لیے کیوں ایسا ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا ہلکا سمجھنا تو اور بری بات ہے کہ جی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا سمجھنا تو اور زیادہ بری بات ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا جی باقی چیزوں کے لیے جیب میں 6 چیزیں رکھ لیں گے تو ٹوپی بھی رکھ لو اگر عادت نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ نازک کھال یعنی سینسیٹیو اسکن یہاں سے لے کے یہ ہے، ذرا سی ہوا لگتی سب سے پہلے ناک آپ کا متاثر ہوتا ہے. اچھا جی سب سے موٹی تھک اسکن جو ہے وہ آپ کے سول کی ہے، پاؤں کی ہے، تلے کی. اس کو جرابوں میں بند کرتے ہیں، اس کو جوتوں میں بند کرتے ہیں. جس کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنا اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور آپ کے بالوں میں ساری دنیا کا دھواں اور وہ جتنے ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے. تو دماغ کی آپ کی جو سب سے زیادہ، کسی کا دماغ فیل ہو جائے باقی چیزیں کام کریں گی، تو اس کو سب سے زیادہ حفاظت چاہیے. ہم سر ڈھانکنے کی بجائے ہم کھلے سر، عورتیں اب کھلے سر جناب، دوپٹہ لینا بھی ان کے لیے بوجھ ہو گیا ہے. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، پھر ہم ان کو بھگتتے بھی ہیں. اچھا جی وہ یہ ہے کہ جی میں تو کہتا ہوں نا جی کفن دو جی پورا، اس کے کفن کو بھی نہ دیکھو، چہرہ نہ دیکھو عورت کے. تو جب زندہ ہے تو اس وقت کیوں جسم کی نمائش کر رہی ہے؟
جو زندہ کا حکم ہے وہی حکم ہے اس کے لیے. پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ہدایت دے. نہ نوجوانوں کو پرواہ ہے، نہ لڑکیوں کو پرواہ ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں جی یہ مولوی یوں ہی کہتے ہیں، قبر میں جاؤ گی تو وہاں کون بچائے گا؟ اور کیا ہے، 10-15 سال کی جوانی ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر خود چھپاتی پھرتی ہے کہ لٹکتی کھال نہ نظر آئے، رنکلز نہ نظر آئے. ہزاروں لاکھوں روپے پرفیوم کہہ رہا ہوں، میک اپ پہ برباد کر دیتی ہیں. وہ پھر نہیں چھپتی، عمر تو ظاہر ہوگی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ہم نے جانا ہے یہاں سے، قبر میں جانا ہے، اس کو یاد کریں. یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ مشتاق احمد صاحب کا سوال کہ کیا کسی حنفی کی کسی حنبلی امام کے پیچھے نماز ادا ہو جائے سنی گی؟ ہونا شرط ہے، ہو جائے گی. کوئی خاص شرائط تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نا، سنی ہونا شرط ہے. سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، چاروں میں سے کوئی ہو، سنی ہو اور دوسرے کی رعایت رکھتا ہو، بالکل ہو جائے گی. سیدنا غوث اعظم کون تھے؟ حنبلی. ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا میں؟ بے شک. کیسی باتیں ہیں؟ سنی ہونا شرط ہے. محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ اگر کسی کے والد بے عمل ہو اور نماز اور روزے کی ادائیگی نہ کرتے ہوں تو اب اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار سے ان کو کہیں گے، سمجھائیں گے، بار بار تاکید کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ جی آپ کو ہمیں سکھانا چاہیے، آپ لاپرواہی نہ کریں. تو ان کو پیار سے لائیں گے، جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں گے. محمد علی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص سود خور ہو اور اس کے گھر سے کھانے کے لیے دعوت آئے تو اب قبول کی جا سکتی ہے یا ہر صورت منع کرنا ہوگا؟ فتویٰ اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ وہ سود کا کھلم کھلا کاروبار، جیسے سود کا لین دین جو ہے کھلم کھلا کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا. باقی یہ ہے کہ جی جتنے بھی ہیں بینکوں سے سار سب کے رقم کا چلتا ہے، ہم سود کے غبار سے نہیں بچتے. فتوے میں اس کے گھر جا کے کھانے کی اجازت ہے، مگر وہ سود ہی کا کاروبار کرتا ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے گا، اس سے بچا جائے گا. داڑھی کی شرعی مقدار کتنی ہے؟ قبضہ، یہ یہاں پہ رکھیں تو یہ قبضہ کہلاتا ہے. چن پہ رکھیں تو 4 انگلیاں، یہاں چن پہ رکھیں 4 انگلیاں، ورنہ قبضہ. یہ کم سے کم ہے. اس سے کم جو بتاتا ہے وہ محض اپنی طرف سے نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امام نووی والی روایت پڑھیں تو پھر تو کاٹنے کی گنجائش نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے قبضے سے زائد کاٹ لیا تو اتنا یہ کم سے کم معلوم ہو گیا. اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ میرا ایک ہی سوال ہے، ادھر ادھر سے رعایتیں نکالنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ حضرت ابو بکر کی کتنی تھی؟ حضرت علی کے بارے میں کہ وہ منہ نیچے کرتے تھے، سینہ بھر جاتا تھا. تو آج کوئی زیادہ بڑے آ گئے نکالنے والے رستے، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، حیا نہیں آتی. ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے یا صرف کافر ہی جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا، میں راضی نہیں ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیں گے، پھر حضور کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے. مگر ایسا کام ہی کیوں کریں کہ جانا پڑے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اگر والدہ گھر میں اکیلی ہو تو کیا جماعت ترک کی جا سکتی ہے؟ اگر والدہ کو کوئی خطرہ محفوظ نہیں ہے تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن وہ محفوظ ہیں اور آپ باقی جگہوں پہ جاتے ہیں، صرف نماز کے لیے آپ کا جانا مسئلہ ہے، باقی کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ بازار جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کسی اور طرف جاتے ہیں، تو صرف نماز کے لیے نہیں. اگر وہ محفوظ ہیں تو آپ جائیں گے، محفوظ نہیں ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں، وہاں گھر میں پڑھ لیں. فراز راجپوت صاحب کا سوال کہ بکرے کی انتڑیاں کیا حلال ہیں، کھائی جا سکتی ہیں؟ انتڑیاں، رگیں، انہوں نے یہی لکھا ہے انتڑیاں. اس کا انتڑیاں جو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، جو 8 چیزیں خاص طور پر ہیں، اگر اس میں وہ آتی ہیں تو پھر نہیں ہے. جن میں وہ گند ہوتا ہے اس میں نہیں، باقی بعض رگیں ہوتی ہیں جو صاف کر کے استعمال کی جاتی ہے، لیکن ایسی چیز جس میں خون پیپ ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے.
مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ میرے بھائی 1000 مرتبہ بتایا، قرآن ترتیب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو اور مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہو، سورہ توبہ آ گئی، بسم اللہ نہیں پڑھو گے، اور اگر وہیں سے شروع کر رہے ہیں، آپ نے قرآن شریف کھولا ہے وہیں سے شروع کیا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا اگلی نشست سے پہلے، یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ آج کا آخری سوال طاہا صدیقی صاحب کا، آزاد پرندوں کو قید کر کے انہیں بیچنے کا کاروبار کرنے والے پر کیا شرعی حکم ہے؟ جائز حلال پرندے وہ لیتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور صحیح طرح بیچتا ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتا، جائز ہے۔ لیکن یہ کہ پالنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اگر پالتے ہیں ان کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، پال سکتے ہیں، خام خواہ اگر کسی طرح ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس سے بچیں۔ باقی یہ کہ پرندے پکڑنے والے نہیں پکڑیں گے تو پھر آپ کھائیں گے کہاں سے؟ خود تو نہیں آپ پکڑ لیتے۔ تو شکار کرنا حلال جانور کا کھانے کے لیے اور اس کے لیے، لیکن صرف جان لینے کے لیے یا تفریح کے لیے نہیں ہے، باقی جائز ہے، اس کا خیال رکھے ہر طرح جو رکھ سکتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی آخری سوال، یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا ہے ناظرین، یہ جمعے سے اعتکاف شروع ہو جائے گا پاکستان میں۔ ہماری مسجد میں بھی خاصی تعداد میں لوگ 20 تاریخ کو عصر کے بعد مسجد آ جاتے ہیں اور غروب آفتاب سے ان کا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں جو آتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے۔ ابھی تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہفتے میں 3 دن مسجد میں درس رکھا تھا، ہفتے میں 3 دن آپ کے ساتھ لائیو، زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے، مقصد بات پہنچانا، نیکی کمانا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں معتکفین کو وقت ملے، اس حوالے سے مشورہ جاری ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر ان دنوں میں بھی جاری رکھنا ہے تو پھر ٹائم بڑھانا پڑے گا کہ میں وہاں ان کو 1 گھنٹہ لازمی دوں، اس کے بعد آؤں تو اب 10:30 سے شروع ہوتا ہے تو پھر 11:30 سے 12:30، 1 گھنٹہ پھر آپ کو آگے کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے اور آپ کے بھی معمولات ہیں تو میں بھی مسجد وقت گزارتا ہوں، آپ بھی وقت گزاریے اس طرح آخری عشرے کا۔ اس میں آپ ان کو ٹیم کو مشورے بھی دے دیجئے، ہم بھی دیکھ لیں گے جو سہولت ہوگی۔ اگر آپ چاہیں گے تو صرف 1 گھنٹہ آگے کرنا پڑے گا، یعنی آخری عشرے میں بجائے 10:30 کے ہم 11:30 شروع کر سکیں گے، وہ بھی اگر آپ چاہیں گے، ورنہ پھر میں مسجد میں ہی ٹائم دوں اور آپ کو ہفتے میں 1 دن وہ ملے گا، جمعرات کا جو بھی ہے آپ کو جو کہا جائے گا، جس طرح ہوتا ہے پھر وہ سلسلہ رہے گا۔ تو یہ ایک مشورہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ دینا چاہیں وہ جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کے اکاؤنٹ نمبر اگر یہ دکھا سکتے ہیں آپ کو تو وہ نہیں ہے، اگر ابھی تو بتا دیں گے، ورنہ پیج پہ وہ موجود ہیں، آپ وہاں بھجوائیں تاکہ وہ جو سلسلے ہیں چلتے رہیں۔ اس میڈیا ٹیم نے کہا تھا کہ ان کو نیا کیمرہ لینا ہے، لینزز لینے ہیں، 5 لاکھ روپے انہوں نے مانگے تھے کہ جی ان کو چاہیے تاکہ یہ پروڈکشن پریزنٹیشن اچھی طرح کر سکیں۔ ابھی تک 1.25 لاکھ روپیہ جمع ہوا ہے ان کے پاس۔ ان کی آپ مدد کرنا چاہیں تو ان کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ ضرورت مند آتے ہیں اور اس طرح آتے ہیں جیسے میں نے کوئی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں یا یہ کہ میرا کوئی بینک چل رہا ہے، ضرورت مند آتے ہیں، جی چاہتا ہے سب کی مدد کروں، لیکن کوئی اتنی گنجائش نہیں، تو جو لوگ ان کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ میرے پاس اپنی رقم، زکوٰۃ، صدقات مجھ پہ اعتماد کریں کہ میں ان کو بانٹ دوں گا، بھجوا سکتے ہیں۔
اور یہ آخری دن ہے، ضرورت مندوں کی بہت لائن، کچھ لوگ راشن بھجوا دیتے ہیں، کچھ نقدی بھجوا دیتے ہیں، تو وہ بانٹ دیتا ہوں۔ تو یہ 2 باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھیں، آپ کے علم میں رہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں۔ رمضان کے آخری دن ہے پورا، میں تو اس مرتبہ پہلا رمضان ہے میری زندگی کا، میں بہت ہی طبیعت میری بجھی ہوئی ہے۔ سڑکوں پہ دیکھیں، سیاست والوں کو دیکھیں، ٹی وی کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، ان کو رمضان شریف کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری کرسیاں، تمہارے عللے تللے، تمہارے چونچلے، بہت زیادہ جھوٹ پہ جھوٹ، فراڈ پہ فراڈ، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور وہ ایک شخص جس کو نکالا ہے وہ اب یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ نہیں تو پاکستان ہی نہیں۔ کیا ہے یہ ان لوگوں کی کھیل کے لیے جگہ بنائی تھی تو اسلام کے نظام کے لیے بنائی تھی، لیکن عوام بھی، سیاستکار بھی جو حال کیا ہوا ہے۔ اب یہ آخری عشرہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان چیزوں سے ہٹ کے دھیان دیں نماز پہ۔ کائے کے جلسے اور کہاں کے جلسے، کون سے جلسے؟ یہ امر بالمعروف ہے کہ رمضان میں لوگوں کو نماز سے ہٹا کے آپ جلسے کر رہے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، اس میں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، یہ امر بالمعروف ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگ بہت بگڑ گئے ہیں۔ ہمیں فلسطین والے نظر نہیں آ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر والے، ہندوستان والے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم غافل، پتہ نہیں کہاں گم ہیں ہم لوگ، کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، مگر یہاں پر سب کی کوششیں اسلام آباد کے لیے ہی لگتی ہیں، اسلام کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کے سب، یعنی پوری من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے سب کے سب گناہگار ہیں۔ ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، نہیں آؤ گے اسی طرح ہی ہوتا رہے گا، یہی لوگ آپ کو لوٹتے کھسوٹتے رہیں گے، نوچتے رہیں گے، ان کی کرسی، ان کا نام، ان کی چودراہٹ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی رہنی ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ ہمیں ضرورت ہے اس ملک کی، اس ملک کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جی آپ نہیں ہے تو ملک نہیں ہے، ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ ہمیں اس وطن کی حفاظت کرنی ہے، جس مقصد کے لیے لیا تھا، رمضان میں ملا تھا یہ، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کی باقاعدہ جو ہم نے جو اس مقصد کے لیے لیا کہ یہاں دین کا نفاذ ہوگا، ہم سب کو اس کی کوشش کرنی ہے۔ ایک دوسرے پہ الزام ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، میں سچی بات ہے بہت دل برداشتہ، جی چاہتا ہے کہ کسی الگ جگہ بس قرآن شریف لے جاؤں، وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتا رہوں، کہیں سے آواز بھی نہ آئے، جو کچھ یہ دیکھ سن رہا ہوں بہت طبیعت بجھی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ راشد صاحب ہمارے مسجد کے پڑوسی ہیں، وہاں وہ اسٹال بھی لگاتے ہیں کتابوں کا۔ کل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اعتکاف بھی مسجد میں جن لوگوں نے رابطہ کیا ہوگا، جو پروفارما وہاں دیا گیا تھا اس کے مطابق اعتکاف ہوگا۔ 3 راتیں 21، 22، 23ویں شب میں شبینہ ہوتا ہے، ہر سال 10 پارے روز پڑھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پورے مہینے نہیں سنا وہ آ کے سن سکیں، اور پھر یہ راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، وہ بھی اہتمام ہے وہاں۔ جو بھی اور خدمت ہو سکتی ہے تو آپ سب لوگ اس عشرے میں دنیا سے توجہ ہٹائیں، اللہ سے لو لگا لیں اور خود کو بخشش کا مستحق بنا لیں۔ ہم سب کوشش کریں، اگر ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو ہم سب نے اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اب یہ نام بتائیں گے شرکاء کا، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جی، ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں جنید صاحب، حسنین احمد صاحب، ام اون رضا صاحبہ، بنت عابد صاحبہ، عریبہ نسیم صاحبہ، سلیمان خان صاحب، ناصر خان صاحب، ذیشان صاحب، عائشہ صاحبہ، فضا خان صاحبہ، علی حیدر صاحب، ابراہیم رضا صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عبد اللطیف صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ،
غلام مصطفیٰ صاحب، شہناز منصور صاحبہ، اقبال رضا صاحب، عزیر عالم صاحب، حکیم لطیف صاحب، ثاقب رضوان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، سید شہباز صاحب، بشیر احمد صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، محمد ایوب صاحب، کاظم شاہ صاحب، حامد رضا صاحب، سجاد محمد صاحب، سلیم انصاری صاحب، عبید وقاص صاحب، فاروق احمد صاحب، شہباز صاحبہ، فتیح اللہ خان صاحب، مزمل صاحب، اکرام شریف صاحب، اعجاز سندھی صاحب، زبیر اتاری صاحب، شاہد رضا صاحب، حماد صاحب، شاہد سرور صاحب، شاہزیب صاحب، مظہر خان صاحب، ریحان صاحب، نثار حسین صاحب، عاصم شیخ صاحب، زاہدہ اشرف صاحبہ، اشرف خان صاحب، علی رضا صاحب، سیدہ رتاب صاحبہ، ایوب اشفاق صاحب، عظیم صاحب، محمد شفیع صاحب، مشتاق احمد صاحب، اشر چودھری صاحب، وسیم قادری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، خاقان حیدر صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم صاحب، آصف علی صاحب، محمد عمر صاحب، تجمل انصاری صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، فراز راجپوت صاحب، مجاہد رضا صاحب اور طاہا صدیقی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ میرے والد صاحب قبلہ کو خصوصی اجازت ملی تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا جس کی کوئی جائز حاجت ہو وہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ 313 پیپل آف بدر، اصحاب بدر کی طرف سے وہ یہ کہے کہ یا اللہ ان کے صدقے میرا جائز کام ہو جائے، تو میں ان کی طرف سے 313 جامع مسجد گلزار حبیب میں دوں گا۔ اپنی اپنی کرنسی ہوگی، پاکستانی روپیز دیں گے، دوسرے اپنی کرنسی کے حساب سے۔ تو جو بھی جس کو کوئی جائز حاجت ہو تو وہ یہ 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے۔ لاکھوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے جائز کام ہوئے ہیں۔ مسجد صدقہ جاریہ کا ثواب الگ ہے۔ آپ کو بھی کوئی جائز حاجت ہو 2 رکعت پڑھیے، اپنی جائز حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ اصحاب بدر، کیونکہ یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، امت کے محسن، تو ان کے صدقے یا اللہ میرا یہ جائز کام ہو جائے، تو ان کی طرف سے 313 جامع مسجد گلزار حبیب میں دوں گا۔ آپ کا جائز کام ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہوں گے اور صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس بہت یعنی یہ فائدہ اٹھایا لوگوں نے، برکت بھی ہو رہی ہے، تو آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ باقی نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔